اللہ پاک کے ارشاد گرامی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو ارشاد ہے اس کے متعلق جو میرے استاد گرامی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے، اس کے 3 فائل ہیں، 3 فائل۔ ایک اللہ پاک کی ذات خود ہے، فائل کام کرنے والا، اس کے بعد اس کے نوری فرشتے ہیں، تیسرے اس کے فائل اہل اسلام اور اہل ایمان ہیں جن کو درود السلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کا درود السلام کیا ہے، اپنے محبوب کی عظمتوں اور شانوں کو بڑھانا۔ دوسرے نمبر پہ جو فاعل ہیں فرشتے، ان کا درود السلام کیا ہے، اس کے فرشتے اللہ کے محبوب کی ثنا گستری میں زمزمہ سنج رہتے ہیں اور اس کی رفعت شان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا اے اہل ایمان، تم بھی میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی رفعت شان کے لیے دعا مانگا کرو، دعا کیا کرو۔ علامہ ابن منظور صلاۃ کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مومن، بندہ مومن بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد ومعناہ عظمہ فی الدنیا بالعلاء ذکرہ و اظہار دعوتہ و ابقاء شریعتہ وفی الآخرت بالتشفیع فی امتہ و تضعیف اجرہ و مثوبتہ، یعنی اے اللہ تبارک تعالی اپنے رسول مکرم شفیع معظم علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرما۔ امت ہی کہتا ہے، غلام کہتے ہیں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما اور اس کے دین کو غلبہ دے اور اس کی شریعت کو باقی رکھ اور اس دنیا میں ان کی شان کو بلند فرما اور روز محشر ان کی شفاعت کبریٰ کو قبول فرما اور اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دے۔ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو بندہ مومن کی یہ دعا، اور اس آیت میں ہمیں بارگاہ رسالت مآب میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کا حکم دیا گیا کہ میرے محبوب پر درود السلام پڑھو۔ اس سے یہ بھی ایک نقطے کی بات کو شاق فرماتے ہیں تو حضور علیہ السلام پر اللہ کا درود پڑھنا، فرشتوں کو حکم دینا، مومنوں کو حکم دینا، اس میں یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے کہ اے کائنات والو، میں اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان علیہ السلام کے ایک ایک قول، فعل، عمل، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، ہجرت اور خلوت و جلوت، دن اور رات، سارے اعمال حسنہ سے راضی خوش ہوں، کیونکہ انسانی فطرت ہے، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ کسی پہ ناراض ہوں تو گزرتے ہوئے سلام نہیں کریں، ناراض ہوں اور بڑا سلام بھیج نہیں، سر اور آنکھیں پھیر کر گزر جائیں، سلام نہ کرنا پڑے نہ جواب دیں۔ انسان اسی کو سلام کرتا ہے جس پہ راضی ہو، خوش ہو۔ اللہ پاک کا اپنے محبوب پہ درود السلام بھیجنا اس بات کی دلیل ہے، مخلوق کو بتانا مقصود ہے
کہ میں اپنے محبوب پہ راضی ہوں، خوش ہوں اور اتنا راضی ہو کر اپنے حبیب پر درود السلام بھیجتا ہوں۔ میرے فرشتے بھی میرے محبوب پہ راضی ہیں اور صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کائنات میں قدم رنجہ فرمانے پر آمد پر راضی ہو جاؤ اور اپنی زبانوں سے پکار اٹھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پتہ چلے کہ امتیوں تم اپنے نبی پہ راضی ہو۔ یہ رضا کی دلیل ہے تو اس آیت طیبہ میں اور مختلف احادیث طیبہ ہیں جن میں درود السلام کی بڑی برکت اور فضائل ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جانشین مصطفیٰ، خلیفہ ثانی، عدل و انصاف کے منبع و مرکز حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک دن حضور علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ باہر تو حضور کو میں نے دیکھا تو میں حضور کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا، پانی سے حضور کو ضرورت پڑے پیچھے چل دیے۔ جب آپ باہر آئے تو حضور علیہ السلام کو ایک وادی میں سر بسجود پایا۔ آپ ایک وادی میں ہیں، سر سجدے میں ہے اور آپ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو میں چپکے سے ایک طرف ہٹ کر پیچھے بیٹھ گیا۔ صحابہ کی تربیت، آداب، یہ بھی ادب ہے۔ آپ کا کوئی بھی بزرگ، بڑا استاد مصروف ہے تو آپ بیٹھ جائیں، بعد میں اپنی گزارشات پیش کریں۔ تو میں بیٹھ گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں وہاں یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے عمر تو نے بہت اچھا کیا۔ اچھائی نظر آ جاتی، سمجھنے والا سمجھ بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے۔ ہم بسا اوقات واویلا کرتے آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید جو سامنے ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس آپ آ رہے ہیں یقیناً اسے علم ہوتا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، پھر نبی ہو، پھر امام الانبیاء ہو، سبحان اللہ، تحت الثری عرش اعلیٰ جاننے والے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے رحم میں تھا، رحم مادر میں، اور اللہ پاک کی تقدیر کی چلنے والے جو کلمے ہیں ان کی آواز کو میں سنتا تھا۔ اللہ کیا لکھ رہا ہے؟ آپ قلم کی آواز کو جانتے ہیں کہ جب قلم سے لکھا جائے تو کتنی آواز ہوتی ہے۔ یہاں کو بیٹھا ہو تو سن لے گا، وہاں نہیں سن سکے، اتنی زیادہ آواز نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کی قلم کی آواز، حضور فرماتے ہیں میں ماں کی رحم میں سنتا تھا۔ جو اللہ کی تقدیر کی کلموں کی آوازیں رحم مادر میں سنتے ہیں وہ اپنے امتیوں کے درود السلام کو کیوں نہیں سنتے؟ اپنے وہ اپنے غلاموں کے درود السلام کو کیوں نہیں سنتے؟ یقیناً سنتے ہیں اور درود السلام پہنچتا ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی جماعت مقرر کر رکھی جو گھومتی رہتی ہے، اللہ نے حکم دیا پھرتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی مجھ پر درود السلام پڑھ رہا ہو وہ درود السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جہاں تک کہ وہ بندہ کہتا رہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ ختم کرتا ہے فرشتے درود السلام لے کر خوبصورت تشتوں میں
میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں امتی نے اتنے بار آپ پہ درود بھیجا ہے، اس کا نام بھی اس کے باپ کا نام، بڑی برکت والی عبادت، اور وہ عبادت ہے کہ صوفیاء اور صلحاء اور اہل علم فرماتے ہیں نمازوں کی قبولیت میں شک ہے، کسی عبادت کی گارنٹی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو قبول ہوگی، تم نماز تراویح ادا کر رہے ہو تو قبول ہوگی، وتر اور نوافل اور شب بیداریاں کر رہے ہو تو شاید قبول ہیں، کسی روزے رکھ رہے ہو تو قبول ہیں، حج بہت کیے تو قبول ہیں، کسی کی گارنٹی نہیں۔ فرماتے ہیں کسی عبادت کی گارنٹی نہیں، درود السلام وہ عبادت وہ وظیفہ ہے جس کی پکی پیٹھی گارنٹی ہے، جس نے میرے محبوب پر درود السلام پڑھا ذرا ہی شک نہ رکھے وہ قبول ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا تو نے اچھا کیا ہے، جب مجھے سر پر سجود دیکھا ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا، جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھے گا، ایک مرتبہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار کہے گا 10 بار اور پھر اس کے 10 درجے بلند کر دے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رخ انور پر خوشی و مسرت کے آثار نمایاں تھے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو چہرہ مبارک خوشی سے تاباں ہے اور چمک رہا ہے، فرمایا میرے پاس میرے صحابہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا اے سراپا حسن و خوبی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھے گا، اور اس آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے گا اللہ کریم 10 بار اس پر سلام بھیجے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں اپنے مولا کریم کی اس نوازش پر راضی ہوں اور از حد خوش ہوں کہ کیا اللہ کا کرم ہے صرف مجھ پر بھی نہیں میری امت پر بھی اللہ پاک درود و سلام بھیجتا ہے، میرے امتیوں پر، تو یہ درود و سلام کی وہ برکات ہیں۔ اور ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اس پر لازم ہے امت پر درود پڑھے، جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 بار درود بھیجے گا، 10 مرتبہ درود بھیجے گا، وہ پڑھے گا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ حضرت زین العابدین کے فرزند اپنے والد گرامی سے انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے بعد میرا ذکر کیا جائے پھر میرے پر درود نہ پڑے، جب بھی میرا نام آئے کسی محفل مجلس میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ مومن کی زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے، پڑھتا چلا جائے درود و سلام، تو درود و سلام کی بڑی برکات ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی اہل ایمان کو بھی حکم دیا میرے حبیب پر درود پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو اور یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والمراقب والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطار منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى کاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم
واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وآل بیتہ و امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.